أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما۔ محبت سے گھائل کیا آپ نے، دلائل سے قائل کیا آپ نے، جہالت کو زائل کیا آپ نے، شریعت کو کامل کیا آپ نے، لیا ظلم کا عفو سے انتقام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ قابل صد احترام صدر اجلاس و معزز سامعین، آپ نے سماعت فرمایا خاکسار کی تقریر کا عنوان سیرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کی روشنی میں ہے۔ سیرت عربی زبان کا لفظ ہے جو سارا یسیر و سیرتن سے بنا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے جس انسان کی سیرت بیان کی جانی مقصود ہے اس کا دوسروں انسانوں سے سلوک، اس کا اپنا طرز عمل اور طریقہ حیات کیا ہے۔ پس اس مفہوم کی روشنی میں تقریر کا موضوع یہ ہوا کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طرز عمل اور وہ اسوہ حسنہ بیان کیا جائے جو آپ نے قمری لحاظ سے 1429 سال قبل سن 6 ہجری بمطابق مارچ سن 628 عیسوی کو حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ صلح کے سلسلے میں بنی نوع انسان کے لیے پیش فرمایا تھا، اور عصر حاضر میں جو اقوام باہم متصادم ہیں اور صلح کرنا چاہتی ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو سے استفادہ کر سکیں۔ سامعین کرام، ایک اندازے کے مطابق قرآن مجید کے نزول کا آغاز 20 اگست سن 610 عیسوی کو غار حرا میں ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی دین اسلام کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس میں شامل ہونے والوں کی تعداد اس کے بعد روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ اسلام کی اس ترقی کے ساتھ ساتھ کفار مکہ کی طرف سے مخالفت اور ایذاء رسانی کا سلسلہ بھی شدت اختیار کرنے لگا۔ مسلمان کمزور ہونے کے باوجود ایمانی قوت سے سرشار تھے، اور اسی قوت کی بنا پر ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزور بازو مقابلہ کی اجازت چاہی۔ اس پر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی امرت بالعفو فلا تقاتلوا، مجھے عفو کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے میں تمہیں لڑائی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جب اسلام کے آغاز پر 13 سال گزر رہا تھا تو کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر مظالم کی انتہا ہو چکی تھی، اور مسلمانوں کا مکہ میں جینا محال ہو گیا تھا۔ ایسی صورتحال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے اذن الہی کے بعد اپنے پیارے وطن سے ہجرت کا فیصلہ کیا، اور ستمبر سن 622 عیسوی کو مکہ چھوڑ کر 300 میل دور مدینہ کی طرف چلے گئے۔ مکہ سے روانہ ہوتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف آخری نظر ڈالی اور حسرت بھرے الفاظ میں فرمایا، اے مکہ کی بستی، تو مجھے سب مقامات سے زیادہ عزیز ہے، مگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ مسلمانوں نے انتہائی مجبوری کی حالت میں مکہ سے ہجرت کی تھی،
مگر ان کے دل و دماغ سے مکہ کی یاد ایک لمحہ کے لیے محو نہ ہو سکی۔ وہ دن رات ام القریٰ بلد الامین کو یاد کرتے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض قبول اسلام کی وجہ سے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹے گئے، مگر بڑے درد سے مدینہ میں مکہ کو یاد کرتے اور یہ شعر پڑھتے: الا لیت شعری حل ابی تن لیلتن بے واد و حولی اسخر و جلیلو وحل اردن یوما میاہ مجنت وحل یبدون لی شامت و تفیلو۔ آہ کیا وہ دن آئے گا جب میں مکہ مکرمہ کی وادی میں رات بسر کروں اور میرے گرد نباتات اسخر اور جلیل ہوں۔ کیا کبھی وہ دن آئے گا کہ میں مکہ کے مجنہ مقام کے چشموں پر جاؤں اور بمقام شامہ اور طفیل میرے سامنے ہوں۔ سامعین کرام، حضرت بلال نے مکہ سے جودائی کے دوران ان درد بھرے اشعار کا ذکر فرمایا تو یہاں سیدہ مبارکہ بیگم صاحبہ کے وہ اشعار یاد آ جاتے ہیں جو انہوں نے قادیان دارالایمان سے ہجرت کے بعد قادیان دارالایمان میں رہنے والے درویشان کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہے تھے۔ آپ فرماتی ہیں: خوشا نصیب کہ تم قادیان میں رہتے ہو، خوشا نصیب کہ تم قادیان میں رہتے ہو، دیار مہدی آخر زمان میں رہتے ہو، قدم مسیح کے جس کو بنا چکے ہیں حرم، تو تم اس زمین کرامت نشان میں رہتے ہو۔ سامعین کرام، مکہ سے ہجرت کے بعد صحابہ کرام بظاہر مدینہ میں رہائش پذیر تھے، مگر ان کے دل و دماغ مکہ میں بس رہے تھے۔ رات دن اس کی زیارت کی توفیق پانے کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ جب مکہ واپسی کے انتظار میں 6 سال بیت گئے، انہی دنوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا میں دیکھا کہ آپ صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تحریک فرمائی کہ وہ عمرہ کے لیے روانہ ہونے کی غرض سے سفر کی تیاری کر لے۔ اس سفر میں کوئی جنگی مقابلہ نہیں، اس لیے ہتھیار ساتھ نہ لے، البتہ عرب کے رواج کے مطابق اپنی اپنی تلوار نیاموں میں بند اپنے ساتھ رکھیں۔ اس تحریک کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ہمراہ ماہ ذی القعدہ سن 6 ہجری بمطابق مارچ 628 بروز پیر بوقت صبح مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ دوسری طرف جب کفار مکہ کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے اور عمرہ سے روکنے کے لیے ہر ممکن تیاری کر لی۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بمقام حدیبیہ پہنچے، جو کہ مکہ سے صرف 9 میل کے فاصلے پر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس کا نام القصوہ تھا یک لخت زمین پر بیٹھ گئی اور باوجود کوششوں کے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ شاید تھک گئی ہوگی، مگر حضور نے فرمایا نہیں یہ تھکی نہیں، بلکہ جس اللہ نے اصحاب الفیل کے ہاتھی کو مکہ کی طرف بڑھنے سے روکا تھا، اسی نے اب اس اونٹنی کو بھی روکا ہے۔ پس اللہ کی قسم، مکہ کے قریش جو مطالبہ مجھ سے صلح کی خاطر کریں گے میں اسے قبول کروں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو پھر اٹھنے کے لیے آواز دی اور خدا کی قدرت کہ وہ بیک دفعہ اٹھ کر چل پڑی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی کو وادی حدیبیہ کے پرلے کنارے پر لے گئے اور وہاں ایک چشمے کے پاس ٹھہر کر اونٹنی سے نیچے اتر آئے اور اسی جگہ آپ نے صحابہ کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ صحابہ نے عرض کیا کہ چشمے کا پانی خشک ہو گیا ہے، انسان اور جانور سخت تکلیف میں ہیں، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر لیا اور حکم دیا اس تیر کو خشک شدہ چشمے کی تہ میں نصب کر دیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چشمے کے قریب تشریف لائے اور تھوڑا سا پانی لے کر اسے منہ میں ڈالا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یہ پانی اپنے منہ میں سے چشمے کے اندر انڈیل دیا اور صحابہ سے فرمایا اب تھوڑی دیر انتظار کرو۔ چنانچہ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ چشمے کے اندر اتنا پانی بھر آیا کہ سب نے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق بھر لیا، اور اس پر مزید اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اسی رات یا اس کے قریب بارش بھی ہو گئی۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مناسک عمرہ ادا کرنے آئے تھے۔ وہ کسی قسم کا تصادم یا لڑائی نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے ارشاد فرمایا وہ مکہ جائیں اور قریش کو مسلمانوں کے پرامن ارادوں اور عمرہ کی نیت سے آگاہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنی طرف سے ایک تحریر بھی لکھ کر دے دی جو رؤسائے مکہ کے نام تھی۔ اس تحریر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کی غرض بیان کی اور قریش کو یقین دلایا ہماری نیت صرف عمرہ کی ہے، ہم پرامن صورت میں عمرہ بجا لا کر واپس چلے جائیں گے۔ مکہ پہنچ کر حضرت عثمان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر مجمع میں پڑھ کر سنائی، اور اس مخلصانہ وعدہ اور تاکید کے باوجود قریش مکہ اس ضد پر قائم رہے کہ بہرحال مسلمان اس سال تو مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بالآخر حضرت عثمان مایوس ہو کر واپس آنے کی تیاری کرنے لگے۔ اس موقع پر مکہ کے شریر لوگوں نے یہ شرارت کی کہ آپ کو وہاں روک لیا اور یہ افواہ مشہور کر دی کہ حضرت عثمان قتل کر دیے گئے ہیں۔ جب یہ خبر حدیبیہ کے مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے مسلمانوں کو ایک ببول یعنی کیکر کے درخت کے نیچے جمع کیا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اگر یہ خبر درست ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو خدا کی قسم ہم اس جگہ سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کا بدلہ نہ لے لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جو اسلام میں بیعت لینے کا طریق ہے یہ عہد کرو کہ تم میں سے کوئی شخص پیٹھ نہیں دکھائے گا اور اپنی جان پر کھیل جائے گا مگر کسی حال میں اپنی جگہ کو نہیں چھوڑے گا۔ اس اعلان پر تمام صحابہ کرام جن کی تعداد 14 یا 1500 تھی انہوں نے اپنے محبوب آقا کے ہاتھ پر گویا دوسری دفعہ بک جانے کا فیصلہ کیا۔ جب بیعت ہو رہی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اگر وہ یہاں ہوتے تو اس مقدس سودے میں کسی سے پیچھے نہ رہتے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ مومنوں سے اس وقت خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے۔ جب اس بیعت کی اطلاع کفار مکہ تک پہنچی تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ اس بیعت کی اطلاعات نے ان کے دل و دماغ پر ایک رعب طاری کر دیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی فتح انہیں قریب نظر آنے لگی۔ انہوں نے فوراً حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں کو رہا کر دیا اور اپنے سفراء کو حضور کی طرف اس تاکید کے ساتھ بھجوایا کہ جس طرح بھی ہو سکے معاہدہ کر لیں، ہماری تھوڑی عزت رہ جائے، ہاں یہ شرط ضرور رکھ لیں کہ مسلمان ابھی عمرہ کے لیے مکہ نہ آئیں بلکہ مدینہ چلے جائیں اور اگلے سال آئیں۔ دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا سے ہی معاہدہ کر چکے، عہد کر چکے تھے کہ اس موقع پر کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو خانہ کعبہ اور حرم کے احترام کے منافی ہو۔ چنانچہ اسی مصالحانہ ماحول میں سہیل بن عمرو کفار مکہ کی طرف سے سفیر بن کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سامعین، سہیل کا لفظ سہل اور سہولت سے بنا ہے۔
اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے نام سے نیک شگون لیتے ہوئے فرمایا کہ اب معاملہ آسان ہوتا نظر آتا ہے۔ سہیل آیا اور آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، آئیے معاہدہ صلح لکھیں۔ اس پر حضور نے حضرت علی کو بلوایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا، ہم تو رحمان کو مانتے ہی نہیں، اس لیے اسے نہ لکھا جائے، بلکہ عرب کے دستور کے مطابق بے اسم اللہ لکھا جائے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے لیے بھی قومی عزت اور مذہبی غیرت کا سوال تھا۔ وہ اس تبدیلی پر آمادہ نہ تھے، بلکہ ان کا اصرار تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھا جائے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح سہیل کہتا ہے ویسے ہی لکھا جائے۔ چنانچہ بے اسم کا اللہم کے الفاظ لکھے گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ معاہدہ محمد رسول اللہ نے کیا ہے۔ اس پر سہیل نے پھر اعتراض کیا، ہم آپ کو رسول اللہ تسلیم نہیں کرتے، سارا جھگڑا ہی اس پر ہے، اس لیے ہم محمد رسول اللہ لکھنے کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ یہ لکھا جائے محمد بن عبداللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں، میں رسول اللہ ہوں، مگر چونکہ میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، چلو یہی لکھ لو۔ مگر اس دوران حضرت علی رسول اللہ لکھ چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو۔ حضرت علی نے غیرت اور جوش کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا، میں رسول اللہ کے الفاظ اپنے ہاتھ سے مٹانے کی جرأت اور جسارت نہیں کر سکتا۔ اس پر حضور نے فرمایا، تم نہیں مٹاتے تو میں خود ہی مٹا دیتا ہوں۔ پھر آپ نے از خود رسول اللہ کے الفاظ حذف فرما کر عبداللہ کے الفاظ تحریر فرما دیے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ معاہدہ اہل مکہ یہ معاہدہ ہے کہ اہل مکہ ہمیں بیت اللہ کے طواف سے نہیں روکیں گے۔ سہیل نے پھر اعتراض کیا، خدا کی قسم اس سال تو ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ اس طرح عربوں میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ ہاں، اگلے سال آپ عمرہ کے لیے آ سکتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ایسا ہی لکھ لو۔ سامعین، یہ معاہدہ 5 شرطوں پر مبنی تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اس سال عمرہ کے بغیر واپس چلے جائیں اور آئندہ سال وہ مکہ آ کر مناسک عمرہ ادا کریں، مگر سوائے نیام میں بند تلوار کے اور کوئی ہتھیار نہ لائیں گے۔ مکہ میں ان کا قیام صرف 3 دن کے لیے ہوگا۔ سہیل نے یہ شرط بھی لکھوائی، اگر کوئی مرد مکہ سے مدینہ چلا جائے، خواہ وہ مسلمان ہی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے مدینہ میں پناہ نہیں دیں گے اور واپس مکہ لوٹا دیں گے۔ اس شرط کے اصل الفاظ یہ تھے، لا یاتی کا منا رجل ان کان علی دین کا الا رددتہ الینا۔ اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکہ آنا چاہے تو مکہ والے اسے واپس مدینہ بھجوانے کے پابند ہوں گے۔ یہ معاہدہ 10 سال کے لیے ہوگا۔ اس عرصہ میں اہل مکہ اور مسلمانوں کے درمیان کوئی جنگ نہ ہوگی۔ جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، سہیل بن عمرو قریش مکہ جو سفیر بن کے آئے تھے، ان کا جوان بیٹا ابو جندل جو مکہ میں مسلمان ہو گیا تھا اور اس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے رؤسائے مکہ نے کہا، مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو قید کر کے رکھا تھا، وہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قید سے چھوٹ کر پہنچ گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے ان لوگوں کے شر سے بچا لے۔ آپ نے ابو جندل کو، اس پر سہیل نے کہا، اگر آپ نے ابو جندل کو نہ لوٹایا تو اس معاہدے کو ختم سمجھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو فرمایا، احسان اور مروت کے طور پر ہی صحیح ابو جندل کو ہمیں دے دو،
مگر سہیل نے ایک نہ سنی اور معاہدہ کل عدم کرنے کی دھمکی دے دی۔ مجبوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو بڑے درد سے فرمایا، اے ابو جندل صبر سے کام لو، خدا کی طرف نظر رکھو، اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ کے دوسرے کمزور مسلمانوں کے لیے ضرور کوئی راستہ کھول دے گا، لیکن اس وقت ہم مجبور ہیں کیونکہ اہل مکہ کے ساتھ معاہدہ کی بات ہو چکی ہے، ہم اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس موقف سے بنی نوع انسان کو معاہدوں کا احترام کرنا سکھایا، خواہ حالات تقاضا کچھ بھی ہو، مگر آپ نے معاہدے کی پاسداری کی اور یہی عصر حاضر میں قیام امن کی بنیاد ہے۔ سامعین کرام، آج دنیا کے بعض ملکوں میں ہمارے بعض احمدی بھائی ابو جندل کی طرح اسیری کے دن کاٹ رہے ہیں۔ انہیں ہم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ یاد دلاتے ہیں جو آپ نے ابو جندل کو حالت اسیری میں کہے تھے، اے ابو جندل صبر سے کام لو، اللہ کی طرف نظر رکھو، اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ دوسرے کمزور مسلمانوں کے لیے ضرور کوئی راستہ کھول دے گا، اس وقت ہم مجبور ہیں۔ برادران، ہم اپنے ان اسیر بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے ہیں اور اسی پر توکل کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ آج نہیں تو کل وہ ان اسیروں کے رہائی کے سامان پیدا کر دے گا اور ان کے ذریعے ان کو بہتوں کے لیے ہدایت کا موجب بھی بنا دے گا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر طے پا جانے والا معاہدہ بظاہر مسلمانوں کی تمناؤں اور امیدیں کے مطابق نہ تھا، اس لیے ان کی تباہی میں ایک جوش تھا۔ ابتدا میں ان کے دل و دماغ اس غیر متوقع اور یک طرفہ معاہدے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ابتدائی چند لمحات اسی کشمکش میں گزرے۔ سہیل کے جانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنی اپنی قربانیاں ذبح کریں اور سروں کے بال منڈوائیں اور واپس مدینہ چلنے کی تیاری کریں۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ صحابہ نے اس حکم کی تعمیل میں چند لمحات کی تاخیر کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا صدمہ ہوا۔ آپ خاموش اس خیمہ میں تشریف لے گئے جہاں آپ کی زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ تھی۔ جب انہوں نے یہ ساری تفصیل سنی تو ایک طرف ایک سمجھدار شریک حیات کا کردار ادا کیا اور دوسری طرف ام المومنین یعنی مومنوں کی روحانی ماں کا کردار نبھاتے ہوئے اپنی روحانی اولاد اور بچوں کی بھی طرفداری فرمائی۔ اس مومنوں کی ماں نے بڑے ادب سے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ رنج نہ فرمائیں، آپ کے صحابہ نافرمان نہیں، مگر اس صلح کی شرائط نے انہیں غم سے دیوانہ بنا دیا ہے۔ میرا مشورہ ہے آپ باہر جا کے اپنے قربانی کے جانور ذبح کریں اور اپنے سر کے بال منڈوا دیں، پھر دیکھیے یہ صحابہ کس طرح آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی اور آپ باہر تشریف لے گئے اور اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کیا اور سر منڈوانا شروع کیا۔ صحابہ نے دیکھا تو فوراً اپنی اپنی قربانیوں کے جانور کو ذبح کرنے لگ پڑے اور ایک دوسرے کے سر منڈوانے لگے، اور ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں دیر کی وجہ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے اس قدر گریہ اوزاری کر رہے تھے کہ حدیبیہ کے مقام پر دیکھنے والا یہ نہیں سمجھ سک رہا تھا کہ لوہی کی چھری سے ذبح ہونے والے جانوروں کی چیخیں زیادہ بلند ہیں یا اپنی غلطی پر اظہار ندامت کی چھری سے ذبح ہونے والے صحابہ کرام کی چیخیں زیادہ بلند ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تقریباً 20 یوم آپ کا قیام رہا۔ بعد ازاں آپ مدینہ واپسی کے لیے آپ نے کوچ فرمایا۔ جب آپ اصفہان کے مقام پر تھے تو آپ کو وہی آیت جو کہ شروع میں پڑھی گئی وہ آپ پر نازل ہوئی
کہ ہم نے تم کو ایک کھلی کھلی فتح بخشی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ تیرے متعلق کیے گئے وہ گناہ بھی جو پہلے گزر چکے ہیں ڈھانک دے گا، اور جو اب تک ہوئے ہیں یا آئندہ ہونے کا امکان ہے ان کو بھی ڈھانک دے گا۔ سامعین کرام، اس وقت تک بعض مسلمان صلح حدیبیہ کو اپنی شکست خیال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے فتح قرار دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے اس خیال کا جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا یہ لغو خیال ہے۔ غور کرو، قریش جو ہر لمحہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو ایک طاقت تسلیم کر کے 10 سال ان سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ سامعین، آئندہ رونما ہونے والے واقعات اور حالات نے ثابت کر دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ بعین ہی پورا ہوا۔ صلح حدیبیہ سے قبل تک مسلمان اور کفار ملتے جلتے نہ تھے، لیکن صلح حدیبیہ کی وجہ سے آپسی گفت و شنید، آمد و رفت شروع ہو گئی۔ کفار مکہ تجارت کی غرض سے مدینہ آنے لگے اور مدینہ مہینوں میں قیام کرتے، مسلمانوں کی عبادت کو دیکھتے، ان کے اخلاق کو دیکھتے، پھر غور کرتے آخر اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے، تو ان کو یہی سمجھ آتا کہ ان کا قبول اسلام۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص کو بھی اسی عرصہ میں اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی، اور انہی بزرگان کے ذریعہ سے بعد میں شام اور مصر فتح ہوا۔ سامعین کرام، اسلام کی ابتدائی 3 صدیوں کے خیر اور فیض آوج کے 1000 کی تاریکیوں کے بعد صلح کا ایک اور دور شروع ہوا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس جمالی دور میں یہ اعلان فرمایا، سو اب میرے ظہور کے بعد تلوار کا کوئی جہاد نہیں، ہماری طرف سے امان اور صلح کاری کا سفید جھنڈا بلند کیا گیا ہے۔ اس صلح کے اعلان کے بعد بھی احمدیت یعنی حقیقی اسلام تیزی سے اکناف عالم میں پھیلنا شروع ہوئی، اور حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزا نے سن 2013 کے جلسہ کے موقع پر فرمایا کہ 204 ملکوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کا قیام ہو چکا ہے، اور ایک مضبوط جماعت ان علاقوں میں قائم ہو چکی ہے، اور وہ دن دور نہیں جبکہ مسیح موعود علیہ السلام کے یہ الفاظ پورے ہوں گے، یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا، پھولے گا، یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جائے گا، بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور ابتلا آئیں گے، مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا۔ سامعین کرام، حج جماعت احمدیہ کے افراد پر فرض ہے، اور اللہ کے فضل سے ہر سال سینکڑوں افراد حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ سے بعض ملکوں میں کچھ حکومتی اور غیر حکومتی ادارے افراد جماعت کو حج بیت اللہ سے جانے کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، نہ جانے ان کو یہ حق کس نے دیا۔ بہرحال ہم جماعت احمدیہ کو حج اور عمرہ سے روکنے والوں کو صلح حدیبیہ کے واقعات کی مناسبت سے آگاہ اور متنبہ کرتے ہیں۔ ان کفار مکہ کے انجام کو پیش نظر رکھیں جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکہ جانے سے روکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور جن کو روکا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو کعبہ مشرفہ کی کنجیاں دلوا دی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عہد مبارک پر ایک صحابی نے حج میں پیش ہونے والی مشکلات کا ذکر فرمایا۔ اس پر حضور نے فرمایا، ہم آپ کو ایک نصیحت کرتے ہیں، ایسا ہو کہ ان تمام امور اور تکالیف سے آپ کی قوت ایمانی میں کسی قسم کا فرق اور تزلزل نہ آوے۔ یہ خدا کی طرف سے اطلاع ہے،
اس سے پاک عقائد پر اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ ان باتوں سے اس متبرک مقام کی عظمت دلوں میں کم نہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے بدتر ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ یہی مقدس مقام نجس مشرکوں کے قبضہ میں تھا، انہوں نے اسے بت خانہ بنا دیا تھا۔ یہ تمام مشکلات اور مصائب خوش آئند زمانہ اور زندگی کے درجات کے لیے ہیں۔ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے بھی زمانہ کی حالت خطرناک ہو گئی تھی، کفر اور شرک اور فساد اور ناپاکی حد سے بڑھ گئے تھے، تو ظلمت کے بعد پھر ایک نور ظاہر ہوا تھا۔ اسی طرح اب بھی امید کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان مشکلات کے بعد کوئی بہتری کے سامان پیدا کر دے گا۔ خدا کوئی سامان اصلاح کے پیدا کر دے گا، بلکہ اسی متبرک مقام پر ایک وہ زمانہ بھی آیا جبکہ ابراہ نے اس کو گرانے کا فیصلہ کیا، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح فرمایا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ غرض اب تیسرا واقعہ ہے، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ ضرور توجہ کرے گا، اور خدا کا توجہ کرنا تو پھر قہری رنگ میں ہی ہوگا۔ ملفوظات جلد نحم صفحہ 534۔ سامعین، رکاوٹیں پیدا کرنے والے صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ کی طرح ہزار رکاوٹیں کھڑی کر لیں، افراد جماعت احمدیہ کے دلوں سے اس متبرک مقام کی محبت کبھی کم نہ ہوگی، اور ہر احمدی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شعر کے ذریعہ سے یہ دعا کرتا رہے گا، ربوا رہے کعبہ کی بڑائی کا دعا گو، ربوا رہے کعبہ کی بڑائی کا دعا گو، کعبہ کو پہنچتی رہیں ربوا کی دعائیں۔ دعا ہے دنیا کا ہر احمدی گھرانہ ربوا کا مثیل بن کر کعبہ کی بڑائی، ربوا کا مثیل بن کر کعبہ کی بڑائی کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہے، اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کعبہ میں اپنی امت کے لیے کی، ان کا فیض ہر احمدی گھرانے کو پہنچتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔